اپنے بچوں کو آگے چل کر کیا کرانا ہے اور کیا پڑھانا ہے، انہیں کامیابی کی کس منزل پر ہمیں فائز کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس علاقے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جلسے کثرت سے ہیں، میں منع نہیں کرتا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ جلسے نہیں کریں گے، علماء کے خطابات نہیں سنیں گے، آپ کی ذہن سازی کیسے ہوگی؟ لیکن اگر آپ کو جلسوں میں علم کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو آپ کو توجہ کرنی چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو کیسے سنوار سکتے ہیں، کیسے سدھار سکتے ہیں، کیسے انہیں بھلائی کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایک دو خرابی نہیں تھی عرب کی سرزمین پر، زنا کی پرابلم، شراب کی پرابلم، غیبت کی پرابلم، چغلی کی پرابلم، حسد کی پرابلم، یہ ساری برائیاں اور ساری بیماریاں موجود تھیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر قدم رکھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر برائی کے لیے حضور ایک عنوان منتخب کرتے، لیکن میرے آقا نے ایسا نہ کیا، بلکہ سارے عرب کے لوگوں کو ایک ہی عنوان کی طرف بلایا۔ جانتے ہو اس عنوان کا نام کیا ہے؟ اسے عنوان علم کہتے ہیں۔ حضور نے علم کی طرف بلایا، توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ؟ علم کی طرف بلایا، علم کی طرف بلایا۔ اور پتہ ہے اس جاہل اور علل قوم کو جب میرے آقا نے زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا تو وہ لوگ جو صفا اور مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں پر زنا کے کارنامے انجام دیتے تھے، جب وہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے، جب وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو نظروں کو جھکا کر گزرتے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے یہ انسان نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے۔ یہ علم کا کارنامہ ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے، علم کی طرف آئیں گے تو اس کی برکات آپ کو یہ ملیں گے۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں لڑائی ہے، جھگڑے، فتنے اور فساد ہے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں خرافات ہے، اندھیرا ہے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں ریپ ہے، بلااتکار ہے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں آتنکواد ہے، دہشت گردی ہے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں جہالت کے اندھیرے ہیں۔ علم کی طرف آؤ، کوشش کرو علم حاصل کرو۔ پوری دنیا کے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو میری زبان تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا؟ آ رہی۔ اور میں اکثر، آپ تو بنگال میں رہتے، بنگال والے تو پھر بھی بہت اردو جانتے ہیں۔ ہم آندھرا میں، کیرل میں بھی خطاب کرتے ہیں اردو میں، گجرات میں بھی۔ تو اللہ اکبر، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری زبان سمجھ میں نہ آ رہی ہوگی، میرا لہجہ ضرور سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہماری زبان الگ ہو سکتی ہے لیکن ہمارا عقیدہ تو الگ نہیں ہے۔ ہماری زبان الگ ہو سکتی ہے لیکن اللہ اکبر ہمارا مقصد تو الگ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمارا مقصد آپ تک ضرور پہنچے گا، آپ ہماری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ دیکھیے پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ کی جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کی، وہ کیسی ہے؟ میں یہاں فلسطین کا باب نہیں کھولنا چاہتا، میں اس طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اللہ اکبر، اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے، کہ ہم دعا کریں ان کے لیے۔ آپ برما جائیں، آپ جو ہے وہ شام کے بازاروں میں گھومیں، اگر آپ اللہ اکبر، کون سا ایسا خطہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اس قوم کا خون نہ بہ رہا ہو، جہاں اس قوم کا اللہ اکبر، اس قوم کی عزت کے جنازے نہ اٹھائے جا رہے ہوں؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دنیا تم سے نفرت کرنے لگے۔ ہمارے چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے، سرمایہ کمایا ہے تو ہم بہت عروج پر ہیں، کامیابی پر ہیں، ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ایک آدمی کا کامیاب ہونا یہ کامیابی نہیں ہے جب تک کہ تمہاری قوم کامیاب نہ ہو۔ ایک آدمی کا پیسہ کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے جب تک کہ قوم کے نچلے طبقے کے دبے کچلے مظلوم مصیبت زدہ یتیم غریب ہمارے ساتھ نہیں آتے، یہ کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کون سا ایسا خطہ ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے جس علاقے کے اندر اس قوم کا خون نہ بہ رہا ہو، اس
اٹھائے جا رہے ہوں. یہ بتاؤ سوچو اور غور کرو آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کس بنیاد پر یہ چیزیں ہیں تمہارے ساتھ؟ چلے جاؤ کیا ہماری داڑھی ہماری ٹوپیاں ہمارے جوتے ہمارے امامے نفرتوں کے نشان نہیں بنتے؟ کیوں کیوں ایسا ہوا ہے؟ کس بنیاد پر ایسا ہوا ہے؟ یہودیوں کی سب سے زیادہ لیکن افسوس یہ ہے مسلمان سب سے زیادہ کسی کے پیچھے چلتا ہے تو یہودیوں کے پیچھے. آپ کہو گے کیسے؟ میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں کو میرے نوجوانوں کا لباس دیکھو. جو قوم مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے مسلمان سب سے زیادہ اسی قوم کو فالو کر رہے ہیں. لباس یہودیوں کا، طریقہ یہودیوں کا، کلچر، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کیا یہودیوں کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے؟ شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، محافل میں. اللہ اکبر. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو مکہ شریف میں یہودی نہیں تھے، لیکن حضور جب مدینے آئے تو مدینے میں یہودی موجود تھے، مدینے میں یہود رہتے تھے. جانتے ہو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامہ باندھتے تھے یا نہیں؟ یہودی بھی امامہ باندھتے تھے. میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ ہم امامہ باندھیں گے تو امامے کے نیچے ٹوپی لگائیں گے. یہ امامہ باندھتے ہیں نا، اس کے نیچے ٹوپی لگاتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ٹوپی کیوں لگائیں گے؟ کہا اس لیے کہ یہودی بھی امامہ باندھتے ہیں لیکن وہ امامے کے نیچے ٹوپی نہیں لگاتے، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم امامے کے نیچے ٹوپی لگائیں گے تاکہ ان کے امامے کی طرح ہمارا امامہ نہ ہو. توجہ ہے سننا. حضور جب مدینہ المنورہ آئے تو میرے آقا زلفیں سوارتے تھے سیدھی، مانگ نہیں نکالتے تھے. مانگ جانتے ہیں آپ یا نہیں؟ مانگ نہیں نکالتے تھے، سیدھا بال جھاڑتے تھے. اللہ اکبر. یہودی بھی سیدھا بال جھاڑتے تھے. میرے آقا نے فرمایا پہلی مرتبہ مدینہ المنورہ میں میرے آقا نے پھر مانگ نکالی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مانگ کیوں نکالی؟ کہا اس لیے نکالا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے کہ ہماری زلفیں یہودیوں کی طرح نہ ہو، ہمارے بال کا طریقہ بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو. لیکن مجھے افسوس ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی سنت کے مطابق زلفیں رکھی. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچ کر سنت کو سنا ہو کہ ہم اس سنت کے مطابق اپنا لباس بنائیں گے، ہم بھی اس سنت کے مطابق اپنا کلچر بنائیں گے، ہم بھی اس سنت کے مطابق کھانا پینا شروع کریں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ جانتے ہو کہ نہیں؟ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. رکھتے ہیں ماشاءاللہ. کئے روزہ رکھتے ہو؟ ایک یا دو؟ دو. جب حضور مدینہ شریف آئے تو یوم عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے. صحابہ سے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں 10 محرم الحرام کو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ مناتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اور ایک روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہم حضرت موسیٰ کا دن منائیں گے. یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو. وہ نبی جو عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہ کرے، وہ نبی جو عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہ کرے، اس نبی کی امت کا لباس اگر یہودیوں کی طرح ہو جائے تو بتاؤ اس نبی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نبی کی امت کا کلچر اگر یہودیوں کے طرز پر چلنے لگے. بلکہ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، اگر صدقہ دینے کے لیے پیسہ موجود نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودُ، تم یہودیوں پر لعنت بھیج دو صدقے کا پیسہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. فرمایا تم یہودیوں پر لعنت بھیج دو، تمہارا صدقہ ادا ہو جائے گا.
لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کر ویسٹرن ورلڈ کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہے، حیرت ہے، حیرانی ہے. اس کا جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، کبھی علم کی طرف آئے نہیں، علم پر توجہ نہیں دی. دیکھو میں تم سے بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ سبھی سے کہتا ہوں علم دین کی طرف آئیے. اور علم سیکھنا اس دور کے اندر بہت آسان ہے. کہ یہ کیسے آسان ہے؟ بڑے بڑے عالم دین آپ کو موبائل پر اویلیبل ہے. بولیے اویلیبل ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، ہم کیسے علم سیکھ سکتے ہیں؟ 40 سال کے، 60 سال کے، 50 سال کے بزرگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دھیرے دھیرے موبائل چلانا سیکھ جاتے ہیں. دھیرے دھیرے میں ان سے پوچھتا ہوں چچا کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اب واٹس ایپ چلانا بھی میں نے سیکھ لیا ہے. میں کہتا ہوں وہ کیوں؟ 60 سال کی عمر میں آپ کو واٹس ایپ کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے بیٹا امریکہ میں رہتا ہے نا، تو جب اس کا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے، اب واٹس ایپ چلانے نہیں آئے گا تو میں کیسے اس کا چہرہ دیکھوں گا، کیسے اس سے گفتگو کروں گا؟ اس لیے میں نے واٹس ایپ چلانا بھی سیکھ لیا. اللہ اکبر. ساری زندگی جس نے سائیکل نہیں چلائی، اگر بچے کو جہیز میں کار مل جائے تو وہ بوڑھا دھیرے دھیرے کار چلانا بھی سیکھ جاتا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، تم 60 سال کی عمر میں موبائل چلانا سیکھ لیتے ہو، تم 50 سال کی عمر میں کار چلانا سیکھ لیتے ہو، تم بزنس چلانا سیکھ لیتے ہو، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اگر تم 60 سال کے ہو تو 60 سال میں تم نے نماز پڑھنا کیوں نہیں سیکھ لیا ہے؟ 60 سال میں تم نے وضو کرنا کیوں نہیں سیکھ لیا ہے؟ 60 سال میں تمہیں عید کی نماز کی نیت کیوں نہیں یاد ہوئی ہے؟ جس موبائل کے اوپر ساری دنیا کا علم موجود ہے، وہاں دین کا بھی علم موجود ہے. کھولو موبائل اور دین کا علم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین کا علم، علم دین حاصل، علم دین کی طرف آؤ. جب تک دین حاصل نہیں کرو گے تمہیں عزت نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ مذہب کو سیریس نہیں لے گا، وہ اپنے دین کو بائی ہارٹ نہیں لے گا، وہ اپنے مذہب کو سچے دل سے مان نہیں سکے گا. مذہب سے وفاداری کتنی ہے یہ بات قابل غور ہے. کتنے مذہب کے وفادار ہو یہ میں تم سے نہیں کہوں گا، تم خود اپنے گریبان میں جھانک کر محاسبہ کرو کہ آپ مذہب سے وفادار ہیں یا نہیں. مذہب کی وفاداری آپ کے کلیجے میں موجود ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے حضرت ہم سال میں 1 2 3 مرتبہ جلسہ کراتے ہیں، ہم رمضان میں افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اکبر ہم علماء کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی شادیاں کرائی ہیں، ہم دین کے وفادار ہیں. میں کہتا ہوں تم اس وقت تک دین کے وفادار نہیں ہو سکتے جب تک 5 وقت تک تمہیں اللہ نماز کی توفیق نہیں عطا فرما دیتا، جب تک تم خود کے وفادار نہیں ہو دین کے وفادار نہیں ہو سکتے. اس لیے دین کا وفادار بننے کے لیے دین کو بائی ہارٹ لینا ہوگا. دین کا ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا، دین کا ہر کام سرمایہ سے نہیں ہوتا. اس کے لیے قربانیاں دینی ہوتی، اس کے لیے جو ہے وہ بدنی محنت بھی کرنی ہوتی، اس کے لیے وقت کی قربانی، سرمایہ کی قربانی دینی ہوتی. اور اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے آپ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتے. جو لوگ اپنے دین کو عزت نہیں دیتے دنیا کبھی انہیں عزت نہیں دے. جو اپنے مذہب کو عزت نہیں دیتے پوری دنیا انہیں عزت کبھی نہیں دے گی. اس لیے آپ بنگال میں رہتے دین کو سمجھیے اور دین کی عزت کو سمجھیے، اور وہ کیا ہے کہ خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. ورنہ یہ دنیا پر بوجھ بن. دیکھو جو لوگ بوجھ بن جاتے ہیں نا، بوجھ بن جاتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، انہیں ہی کاٹا جاتا ہے. جو لوگ بوجھ بن جائیں، مصیبت بن جائیں. آپ کے محلے میں مکھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نا؟ مکھی اس کو آپ مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بوجھ ہے. لیکن ایک مکھی اور ہے جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، اسے مارا نہیں جاتا، اسے پالا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنو. کیسے بنو؟ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے لوگوں کی ضرورت کیسے بنو؟ اگر تمہارے پاس علم دین نہیں ہے لوگوں کی ضرورت کیسے بنو؟ جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہے، جن کے پاس علم ہے وہ لوگ
لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ دیکھیے جن کے پاس علم ہے وہ ملک کی ضرورت بن گئی, اور پھر ان کو مارا نہیں جاتا, ان کو پالا جاتا, ان کی پرورش کی جاتی, ان کا خیال کیا جاتا. اس لیے علم کی طرف علم حاصل کیا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے, لیکن علم حاصل کرو, علم کی طرف آؤ. خانواد مارہرہ کا نعرہ ہے ہمارے اکابرین کا, آدھی روٹی کھائیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں, اور بچوں کو بھی پڑھائیے اور بچیوں کو بھی پڑھائیے, بچوں کو بھی پڑھائیے بچیوں کو بھی پڑھائیے. جتنا حق دین کے اندر تعلیم کے معاملے میں بچوں کا ہے اتنا ہی حق بچیوں کا بھی. بچیاں کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہیں, اسلام نے ان کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی ہے, مذہب نے ان کے حق کو غصب نہیں کیا ہے. جتنا حق تعلیم پر بچوں کا ہے اتنا ہی حق بچیوں کا ہے. اس لیے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور بچیوں کو بھی پڑھاؤ, ان دونوں کو پڑھاؤ. دیکھو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پڑھایا, کتنا پڑھایا, اپنی بچیوں کو کتنا پڑھایا, صحابہ کو کتنا پڑھایا. عرب کے وہ لوگ جن کی آپس میں نہیں بنتی تھی, جو اتنی ذری سی بات پر ذرا سی بات پر لڑ جاتے تھے, ان کو اتنا پڑھایا کہ دنیا کا بادشاہ بنا دیا. پتہ چلا کہ جب علم آتا ہے تو بادشاہ ساتھ آتا ہے, علم نہیں آئے گا تو بادشاہ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, اللہ پوچھ رہا ہے کہ یا تو آپ کو علم دے دے, یا تو آپ کو حکومت دے دے, بادشاہت دے دے, یا آپ کو دولت دے دے. توجہ ہے, 3 آپشن ہے, یا تو دولت لے لیں, یا تو حکومت لے لیں, یا علم لے لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مالک میں تجھ سے علم مانگتا ہوں, میں تجھ سے تعلیم مانگتا ہوں. اللہ اکبر. جس وقت دولت علم آئی اور تاج علم لے کر فرشتہ آیا تو اس کے پیچھے پیچھے دولت اور حکومت کے فرشتے بھی آ گئے. کہنے لگے میں نے تو اللہ سے علم مانگا تھا, اب یہ دولت اور حکومت کے فرشتے بھی پیچھے آ گئے. آواز آئی میرے بندے سلیمان, ہم جس کو علم دیتے ہیں اسے دولت اور بادشاہت فری عطا کرتے ہیں, جو علم لیتا ہے اسے بادشاہت بھی ملتی ہے, حکومت بھی ملتی ہے. تم علم لے کر کو دیتے, علم حاصل کر کے تو دیکھو, یہ پھر تمہیں ملتا ہے. اللہ اکبر. جتنی بھی خرابیاں ہیں, جتنی بیماریاں ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, ان کو علم کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے, علم کے ذریعے سے مٹایا جا سکتا ہے. علم کی طرف پیش قدمی کرو. دیکھو جہاں کہیں جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, فتنہ اور فساد ہوتا ہے, وہ علم نہ ہونے کی بنیاد. علم ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا. حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ جانتے ہیں نا, جبل پور مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے, وہاں حضور اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں آذان ہوتی تھی. آپ کے یہاں جمعہ کی آذان ہوتی ہے, کتنی آذان ہوتی ہے بتائیں؟ 2 آذان ہوتی ہے نا. دونوں مسجد کے باہر سے ہوتی ہے یا مسجد کے اندر سے ہوتی ہے؟ باہر سے ہوتی ہے. حضور اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لے گئے تو وہاں آذان ثانی ممبر سے بالکل ممبر کے پاس سے ہوتی ہے. جہاں ممبر لگا ہوتا ہے وہی کھڑے ہو کر کے آذان دیتے ہیں. تو میرے امام تو امام ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں, یہ صحیح نہیں, خلاف سنت ہے. ایسا کرو کہ یہ آذان جو ہے وہ مسجد سے باہر دیا کرو. کہاں دیا کرو؟ مسجد سے باہر دیا کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا, وہاں دشمنی ہی دشمنی ہوتی ہے. انہوں نے حضور فاضل بریلوی کے خلاف کورٹ میں مقدمہ کر دیا, انگریزوں کی کورٹ میں کیس کر دیا. ایک زمانے سے ہم یہاں آذان دیتے آئے, اب یہ بریلی کے ایک عالم آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ آذان مسجد کے اندر نہ دی جائے, باہر دی جائے. تو انہوں نے مقدمہ کر دیا, اور جب مقدمہ کر دیا, اللہ اکبر, حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ جبل پور کی کورٹ میں, انگریزوں کی کورٹ میں آپ کو بلایا گیا ہے. تو اس میں جو آواز دینے والا, مجرموں کو پکارنے والا شخص تھا, وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا.
مرید تھا اعلیٰ حضرت کا. علم کی فضیلت دیکھو، سارا معاملہ سمجھایا اور سمجھا کر کے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تم ہی جاؤ اور میری طرف سے تم ہی کیس جیت کر آؤ گے. کہنے لگا حضور وہ کیسے، سارا مقدمہ سمجھایا اور وہ چلا گیا. جب کوٹ لگا، جج بیٹھا تو جج نے کہا کہ کیا مقدمہ ہے؟ تو جو وپکشی پارٹی تھی وہ آگے کھڑی ہوئی، توجہ ہے، وہ کھڑی ہو گئی. اس میں علم کی فضیلت بتا، توجہ سے سننا. وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم ایک زمانے سے مسجد کے اندر اذان دیتے آئے ہیں، لیکن اب یہ ایک نئے عالم آئے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر سے اذان دو. یہ ہمارے شہر میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے شہر میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. جب کوئی علمی بات کرتا ہے تو اسے فتنہ پھیلانے والا کہہ دیا جاتا ہے. جب کوئی جہالت سے نکالنے کی بات کرتا ہے اسے فتنہ پھیلانے والا کہہ دیا جاتا ہے. یہ قوم کا المیہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم کو جہالت کی وادیوں سے نکال کر علم کی طرف لانا چاہتا ہے تو لوگ اسے فتنہ گر کہہ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، جب جہالتوں سے نکلنے کا دور آتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں نکالتا بلکہ وہ کوئی عالم دین ہی ہوتا ہے جو تمہیں جہالت کی منزلوں سے نکالتا ہے. آج تم کسی کو بھی، قوم جب گڈھے میں گرے گی، جب مصیبت میں جائے گی، پریشانی کے عالم میں گرے گی، کوئی اس قوم کو باہر نہیں نکال سکتا، کوئی اس قوم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تمہارا جی چاہے جس کو اپنا پارشد بناؤ، اپنا سرپنچ بناؤ، اپنا جو ہے وہ وارڈ ممبر بناؤ، میں منع نہیں کرتا، بناؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تمہیں مصیبت آئے گی، جب تم کسی مصیبت کے گڈھے میں گرو گے، تمہیں نکالنے والا عالم کے سوا کوئی نہ ہوگا، عالم دین کے سوا کوئی نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو تمہیں مصیبتوں سے نکالے، عالم دین ہی ہوگا جو تمہیں پریشانیوں سے نکالے. دیکھو ہلاکو خان نے جب بغداد کو تباہ کیا، بغداد کی تباہی کا منظر اگر تھوڑا بھی تعلق تمہارا ہسٹری سے ہے تو تمہیں پتہ ہوگا. جس وقت ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا، مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ کے ولی کے، عالم دین کے، بہت بڑے عالم، چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مجلس کے اندر وہ لوگوں کو واعظ کرتے تھے، خطاب کرتے تھے. ایک دن ہلاکو خان کا بیٹا گزرنے لگا، بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا. اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک شخص کو گھیر کر کھڑے ہوئے. اس نے اپنے چیلوں چمچوں سے پوچھا یہ کون ہے جن کو گھیر کر یہ لوگ کھڑے ہوئے؟ تو اس کے چیلے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ قوم اپنے عالم کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ؟ اپنے عالم کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اس نے پلٹ کر بتایا کہ شہزادے یہ مسلمان ہیں جو اپنے عالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ انہیں دین کی باتیں بتا رہا ہے. ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا کہ بلاؤ اس کو، ہم نے اتنا ان کو مارا ہے، اتنا قتل کیا ہے، ان کے سروں کے مینار بنا دیے ہیں اور ابھی بھی یہ دین کی باتیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ابھی بھی یہ دین کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بلاؤ ان کو. تو اس عالم کو بلایا گیا. جب وہ عالم دین، عالم ربانی اس شہزادے کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنی قوم کو دین کی بات، ہم اپنے قوم کو دین کا پاٹ پڑھا رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں. اتنا مارا، اتنا قتل کیا اور ابھی بھی تم دین کی باتیں کر رہے ہو، ابھی بھی تم قوم کو دین کی باتیں بیان کر رہے ہو. کہنے لگے ہاں، جب بھی قوم پر مصیبت آتی ہے، قوم کو اگر مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی چارہ ہے تو وہ ایک ہی چارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قوم کو دین کی طرف لے کر کے آئیں، ہم قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لے کر کے آئیں. جب بھی قوم خسارے میں گرتی ہے، ہمارے یہاں اسلام میں طریقہ یہی ہے کہ ہم قوم کو دولت کی طرف نہیں لاتے، ہم قوم کو شہرت کی طرف نہیں لاتے، ہم قوم کو حکومت کی طرف نہیں لاتے، بس ہم قوم کو دین کی طرف لاتے ہیں. جب یہ قوم دین کی طرف آ جاتی ہے، اللہ انہیں خود بلندیاں عطا فرماتا ہے، خود عروج عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. تھوڑا سا اس پر اگر کرم کر دیں کہ آواز کھینچنا بند کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ بیچ بیچ سے اٹھ رہے ہیں اکا دکا، انشاءاللہ یہ اس میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے گا اور وہ توجہ سے میری بات سن. اس نے کہا کہ ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں.
بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا خدا تم سے زیادہ تو ہم سے محبت کرتا ہے, تمہارا خدا تم سے زیادہ تو ہمیں چاہتا ہے. عالم دین تھے, وقت کے عالم تھے, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اپنے بندوں کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت کرے. بادشاہ کا بیٹا تھا, اس نے کہا بتا اگر تیرا خدا تجھ سے محبت کرتا ہے تو نہ تیرے پاس پیر میں چپل ہے, نہ تیرے سر پہ ٹوپی ہے, نہ تیرے بدن پر کوئی صحیح سلامتی کا لباس ہے, بتا تیرا خدا تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. دیکھ ہمارے محلوں کی طرف, ہمارے محل بھی سجے ہوئے ہیں, بادشاہت کا تاج بھی ہمارے سروں پر ہے, جبہ و دستار بھی ہمارے پاس ہے, اچھی سواریاں بھی ہمارے پاس, اچھا کھانا بھی ہمارے پاس, اچھی غذا بھی ہمارے پاس. بتا اگر تیرا خدا تجھ سے زیادہ محبت کرتا تو وہ تجھے بادشاہ بناتا, ہمیں رعایا بناتا, لیکن اس نے ہمیں بادشاہ بنایا اور تجھے کمزور اور ناتواں بنا دیا ہے. تو بتا کیا ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتا؟ اب عالم کا جواب سنو, توجہ سے سننا. جب قوم کو مصیبت آئے اور قوم کے اللہ اکبر چہرے پر جو ہے وہ ضلالت کے تماچے بھی مارے جائیں تو کون ہے ایسی سچویشن میں جو امت کی طرف سے امت کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے کھڑا ہو جائے؟ کون ہے ایسی سچویشن میں جو امت کی مدافعت میں امت کے لیے علم جہاد بلند کر کے کھڑا ہو جائے؟ اگر وہ کوئی ہے تو وہ عالم دین, وہ عالم دین وہی ہے جو بچاتا ہے, وہی ہے جو امت کی مدافعت میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء کی کرنا بھی عوام نے چھوڑ دیا, علماء کی عزت اور توقیر بھی عوام کے دل سے جاتی رہی. پیر صاحب کی عزت ہے, توجہ ہے, پیر صاحب کی عزت ہے, لیکن مسجد کے امام کی قدر نہیں. اللہ اکبر, باہر سے آئے ہوئے ایک دن کے جلسے میں خطاب کرنے والے خطیب کی عزت ہے, لیکن ہر ہفتے جمعہ میں خطاب کرنے والے امام کی عزت نہیں. دینے والا یہی تمہاری مسجد کا امام ہے, عالم دین ہے. اگر تم اس کی عزت نہیں کرتے, اگر تم اس کی قدر نہیں کرتے, اگر تم اس کے منصب کو نہیں سمجھتے تو یاد رکھو کہ تم دین کے منصب کو نہیں سمجھتے, تم دین کی قدر نہیں کرتے, تم دین کی عزت نہیں کرتے. عالموں کی عزت کرو. اگر علم نہیں حاصل کر سکے ہو تو کم سے کم عالموں کی عزت کرو, عالموں کے مقام کو پہچانو اور کوشش کرو کہ تمہارے بچے بھی عالم دین بن جائیں, کوشش کرو کہ تمہارے بچے بھی عالم بن جائیں, کیونکہ عالم بننے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. قوم نے کمائی کر کے بھی دیکھ لیا, سرمایہ کما کے بھی دیکھ لیا, بڑے بڑے اونچے اونچے گھر بنا کے بھی دیکھ لیا, لیکن تمہیں عزت اس بنیاد پر نہیں ملے گی. عزت ملے گی تو علم دین, علم حاصل, علم کی طرف. وہ عالم کہتے ہیں کہ جب مصیبت میں آتے ہیں قوم ہم اسے دین سکھاتا. بغداد کی تاریخ اگر تم نے پڑھا ہوگا, پڑھا ہے, معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ ہلاکو خان کو جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. منگولوں کو, چنگیزیوں کو, چنگیزیوں کی حکومت آپ کو پتہ ہے کتنی رہی ہے؟ سکندر اعظم سے زیادہ انہوں نے تنگ کیا ہے. ان کی حکومت چائنا سے, یا آپ کے بارڈر بغل میں چائنا سے شروع ہو کر مڈل ایسٹ کراس کر کے آسٹریلیا, فیجی تک ان منگولوں کے گھوڑے دوڑتے رہے ہیں چنگیزیوں کے. جانتے ہیں ان کا پہلا ٹارگٹ کون تھا؟ قوم مسلم. مسلمان ہی ان کا ٹارگٹ تھے کہ قتل کرو انہیں جہاں مل جائیں, جہاں داڑھی ٹوپی جبہ امامہ دکھائی دے انہیں قتل کیا جائے. کاٹا گیا, مارا گیا. آج مسلمان سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم اس دور میں ہمارے اوپر ہو رہا ہے. کبھی پلٹ کر پچھلی تاریخ پڑھو, یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا, میں انہی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, کبھی پلٹ کر تاریخ پڑھو, پیچھے کی پتہ چلے گا کیا کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ. آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر جتنے اسٹیٹس شیئر کرتے ہو, جتنے ویڈیو شیئر کرتے ہو, یہ تاریخ ہے تمہاری, تمہیں معلوم نہیں ہے. تمہیں لگتا ہے صرف کسی دور میں یہ ہو رہا ہے, پیچھے پلٹ کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا ہر دور میں ہمارا خون ہی سب سے سستا خون رہا ہے جسے بہایا گیا ہے.
منگولوں نے صرف بغداد کی تاریخ پڑھو، اتنا مارا ہے مسلمانوں کو، 1.5 لاکھ مسلمانوں کے سر کاٹے گئے اور کاٹ کر اس کے مینار بنائے گئے، اس پر بیٹھ کر وہ شراب پیتے تھے۔ دریائے دجلہ جو ہے وہ بغداد کا دریا 11 دنوں تک پانی کی جگہ خون میں لال ہو کر کے بہتا رہا۔ جب مسلمان چھپ کر ڈر کر تہہ خانوں میں گھس گئے تو اللہ اکبر کبیرہ، جانتے ہو تہہ خانوں میں چھپنے کے بعد دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا گیا اور جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لاشیں تہہ خانوں سے مسلمانوں کی بہہ کر باہر نکل آئی۔ جہاں جہاں مسلمان دکھتا تھا لوگ اسے مارتے تھے، جہاں جہاں مسلمان نظر آتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا۔ ٹوپی والوں کو مارو، داڑھی والوں کو مارا جائے، اور اتنا قتل کیا چنگیزیوں نے منگولوں میں۔ لیکن اے بنگال میں رہنے والوں، میں تم سے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری دنیا کہتی تھی کہ اب یہ قوم دوبارہ نہیں کھڑی ہو سکے گی، اب یہ قوم دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی، اب یہ قوم دوبارہ سربلند نہیں ہو سکے گی، اب شاید دنیا میں کوئی اسے پہچان نہ سکے گا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، دورے جہاں ہمارا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ نہیں مٹی قوم کھڑی ہو گئی، پتہ ہے کیوں کھڑی ہوئی؟ معلوم ہے کیوں کھڑی ہوئی؟ بس یہی بتانا چاہتا ہوں کیوں کھڑی ہوئی، کیوں ڈوبی تھی اور کیوں کھڑی ہوئی۔ ڈوبی اس لیے تھی کہ تاریخ بغداد پڑھو، جب میرا آقا حضور غوث الاعظم بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے تو حضور غوث الاعظم نے علم حاصل کرنے کے بعد بغداد کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے، صحراؤں میں، جنگلات میں نکل گئے، جہاں تک کہ ذکر آتا ہے شری لنکا کے جنگلوں تک آ گئے۔ آواز آئی، عبد القادر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا اللہ، بغداد کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے جہاں زنا کے اڈے آباد ہیں، جہاں جوئے اور شراب کے اڈے آباد ہیں، جہاں لوگ شراب میں مست ہیں، ہر کھانے والے کے لقمے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ رزق حلال کھا رہا ہے یا رزق حرام کھا رہا ہے۔ یہ کارنامے تھے مسلمانوں کے۔ ہر دور میں جب مسلمان ایسے عشرت میں مست ہو جاتے ہیں، ہر دور میں مسلمان جب جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ اپنی آسائش میں آرائش میں مست ہو جاتے ہیں، تب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تب ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اور جب اس پریشانی سے نکلنے کا شوق پیدا ہو تو دین کی طرف محنت کرنی ہوتی ہے، علم کی طرف محنت کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے گھیر کر کے کہا، گھیر کر کے وہ عالم دین پڑھا رہے تھے، ان کو کھڑا کر کے کہا کہ تمہارا خدا تم سے زیادہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ کس نے کہا؟ ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا تمہارا خدا تم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو ہم بادشاہ ہیں، اس لیے تم ذلیل ہو۔ عالم دین کا جواب سنو، اللہ اکبر۔ یہاں ٹی وی پر میڈیا پر ڈیبیٹ بہت دیکھے ہوں گے تم نے، اور چند ہزار روپے پر بکنے والے نقلی اور جاہل عالم بھی تم نے دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر ایک عالم ربانی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر دین کا سچا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا میرا خدا ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، بتا تو نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ آپ کیا بکریاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بکریوں کا ریوڑ، پچھلے زمانے میں بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے بکریوں کے، 100-200 بکریاں نہیں، ہزار بکریوں کے ریوڑ۔ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا چرواہے کو دیکھا جو اسے چراتا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا ڈنڈا ہوتا ہے۔ کہا وہ اپنے ساتھ اور کیا رکھتا ہے؟ کہا 2-4 شکاری کتے ہوتے ہیں، کتوں کو ساتھ میں رکھتا ہے۔ کہا وہ کیوں رکھتا ہے؟ کہا اس لیے رکھتا ہے کہ اگر ریوڑ سے بکریاں اکا دکا نکل کر الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، کنارے ہو جائیں، راستہ بھٹک جائیں، یا کوئی جنگلی جانور بکریوں پر حملہ کر کے انہیں کنارے لے جائے، بھٹکا دے، بہکا دے، گمراہ کر دے، تو وہ شکاری کتے ان پر دوڑتے ہیں اور پھر انہیں پکڑ کر گھیر گھار کر واپس سے ریوڑ میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کتے پالے جاتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ، اب مجھے بتاؤ تمہاری نظر میں بکریوں کی اہمیت زیادہ ہے یا ان کتوں کی اہمیت زیادہ ہے؟ کہنے لگا بلا شبہ بکریوں کی اہمیت زیادہ ہے، کتے تو ان بکریوں کو بچھڑنے کے بعد ملانے کا کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں بس یہی حیثیت تمہاری ہے جو ان کتوں کی ہے، بکریوں کی حیثیت ہماری ہے۔ اگر تم جیسے کتوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اہل سنت والجماعت سواد اعظم سے ہٹ جائیں، جب ہمارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، جب ہمارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو کر دین کے راستے سے کنارے ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کو مسلط کیا
وہاں رسوائی نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے مرید سے کہا، سمجھا دیا سارا معاملہ، اور کہا کہ جب کورٹ میں بلاوا ہو تو تم میری طرف سے یہ جواب دینا. جج نے بلایا دوسرے گروہ کو، بلا کر کے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا معاملہ یہ ہے، جو معاملہ تھا انہوں نے رکھا. رکھنے کے بعد جج نے آواز لگائی کہ ہاں بھائی وہ بریلی کے عالم مولانا امام احمد رضا خان کہاں ہے، بلایا جائے. تو جو آواز لگاتا ہے نا، ندا دیتا ہے، آپ کورٹ گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، جو آواز دیتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کورٹ کے روم سے باہر جا کر آواز لگائے. لیکن اس نے وہی جج کے سامنے چلانا شروع کیا کہ کہاں ہے مولانا احمد رضا خان، حاضر ہو. جج کا دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا بیوقوف، میرے سامنے کیوں چلاتا ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کے کیوں چلاتا ہے؟ باہر جا کے چلا، باہر جا کے آواز لگا. کہنے لگا حضور یہی تو مقدمہ ہے، یہی تو کیس ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ اگر آواز لگانا ہے تو باہر جا کے آواز لگاؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو آواز لگانا ہے منہ پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاؤ. یعنی اذان ثانی کے مسئلے پر امام اہل سنت نے اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر جبل پور کی کورٹ میں یہ فتح حاصل فرمائی. اللہ اکبر. علم ہوتا ہے تو بغیر لڑائی کے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بغیر لڑائی کے بھی جو ہے وہ مار کے فتح کر لیے جاتے ہیں. اس لیے علم کی طرف پیش قدمی کرو، علم کی طرف علم پڑھیے. اور یاد رکھیے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو کیسے علم حاصل کریں، اتنا سرمایہ نہیں ہے کیسے علم حاصل کریں. یاد رکھنا نوجوانوں، توجہ سے سننا، علم کے راستے میں پیسہ کبھی بھی راستے کی زنجیر نہیں بنتا. جس کے دل میں سچی تڑپ ہو علم کی، اس کے لیے پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ ضرور علم حاصل کرے گا، وہ ضرور علم کی طرف بڑھے گا. پڑھو تاریخ، پڑھو بزرگوں کی. حضرت محبوب الہی کی زندگی پڑھیے. جانتے ہیں دلی والے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء، نام سنا یا نہیں سنا؟ گئے ہیں کبھی کبھی؟ کتنے لوگ گئے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو محبوب الہی کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. سلطنت چشت کا وہ بے تاج بادشاہ حضور محبوب الہی دلی کی سرزمین پر. معلوم ہے ہمارے نوجوان کہتے ہیں، ہماری بچیاں کہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو علم کیسے حاصل نہیں. اللہ اکبر. بدایوں کی سرزمین پر پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم تھے. آپ کی ماں حضرت بی بی سیدہ زلیخا، انہوں نے آپ کو پڑھایا، مدرسے میں داخلہ کرایا. یا آپ کے علاقے کتنے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں داخلہ کرایا. اور جانتے ہو جس دن حضرت محبوب الہی کی حضوری مکمل ہوئی، ان کی کتاب ختم ہوئی، تو ان کے استاد نے کہا کہ محبوب الہی بیٹا نظام الدین محمد احمد ان کا نام ہے. کہنے لگے بیٹا محمد احمد، اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تم عالم بن گئے ہو، اب ہم تمہیں دستار دیں گے. کیا دیں گے؟ دستار دیں گے، اور تمہاری طرف سے شہر کے علماء کو کھانا کھلائیں گے، شہر کے علماء کی دعوت کریں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا، ماں میرے استاد نے کہا ہے کہ شہر کے علماء کی دعوت کرنی ہے، اور جو ہے وہ مجھے دستار باندھیں گے تو اس کے لیے ایک امامہ بھی چاہیے، صافہ بھی چاہیے. اب تو مدرسے والے صافہ بھی دیتے، جبہ بھی دیتے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدرسے والے اب اتنی سہولت دے رہے ہیں، کچھ دن میں شاید بچوں کی شادیاں بھی مدرسے نہیں کرا کے لوٹائیں گے. لیکن اللہ اکبر وہ دور ایسا نہیں تھا. امامہ گھر سے لے کے آنا ہے. ماں سے کہا، ماں ہم کو ایک دستار چاہیے. ماں نے کہا بیٹا اپنے استاد سے 15 دن کا ٹائم لو. کتنا؟ 15 دن کا ٹائم لو. ہم تمہاری دستار رات میں چرخہ کاٹ کر دستار بنائیں گے، اور چاند کی روشنی میں دستار تیار کریں گے، اور دن میں چرخہ کاٹ کر جو پیسہ جمع کریں گے اس سے علماء کو کھانا کھلائیں گے. معلوم ہے 15 دن 15 دن حضور محبوب الہی کی ماں، یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں نا، عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی توجہ چاہتا، توجہ کیجیے. ماں کا کردار بہت اہم ہے، عورتوں کا کردار بہت اہم ہے. عورت کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا
کہ وہ حسن و جمال کا پیکر بن کر جو ہے وہ صرف مرد کے کھلونے کا سامان بن جائے. عورت کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, یہ کوئی فتنے کا سامان نہیں ہے صرف. اللہ اکبر. عورت کا مقام بہت بلند ہے, عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے. میری بہنوں, تمہیں عزت اللہ نے بہت عطا فرمائی. تمہارا مقام, تمہارا منصب, تمہارا درجہ بہت بلند ہے. تمہیں نہیں پتا ہے, لیکن میں تم سے کہتا ہوں پڑھو اسلام کی ماں کو, اسلام کی عورتوں کو, تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ. جب عورتیں گھر سے بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہیں نا, باپ کو تکلیف ہو یا نہ تکلیف ہو, ماں کو تکلیف ہو یا نہ ہو, شوہر کو تکلیف ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ قوم جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے, وہ دنیا میں عزت کیسے حاصل کر سکتی, وہ عزت کیسے حاصل کرے گی, وہ کیسے سرفرازی اور سربلندی حاصل کرے گی. میری بہنوں, اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا ہے, اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے. آج اس جلسے کے اوپر میں آپ اپنی بہنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر بچے نہیں پڑھتے, بچوں کا دماغ نہیں لگتا, اور یہ بچے سگریٹ اور گٹکے اور شراب کے عادی ہو گئے ہیں, تو میری بہنوں تم علم حاصل کرو, تم علم دین حاصل کرو, کیونکہ اللہ کی عزت کی قسم ایک مرد کا علم حاصل کرنا اتنا فائدہ نہیں دیتا ایک عورت کا علم حاصل کرنا جتنا فائدہ دیتا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان علم حاصل کرے گا تو یہ علم صرف اس کے لیے ہے, لیکن ایک عورت نے اگر علم حاصل کر لیا تو یہ علم پوری نسلوں کے لیے, پوری نسل کے لیے. کیا عورت کا مقام, اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھنا, تم نے بھلے ہی جلسوں میں انہیں پیچھے بیٹھایا ہو, یہ اسلام کا طریقہ, ان کا پروٹوکول ہے, اس میں بھی عزت ہے. آج عورتیں بھی سر اٹھا رہی ہیں نا, دیکھو پوری دنیا میں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے, علم نہ ہونے کی بنیاد. علم ہوتا تو یہ بات آتی, علم ہوتا تو کبھی یہ بات سامنے نہ آتی. میری بہنوں, اسلام نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے, یہ جہالت ہے. علم نہیں ہونے کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے. پلٹ کر دیکھو اسلام سے پہلے کا دور, کیا حقوق تھے عورتوں کے. پڑھو فلسفہ ارسطو کا. افلاطون کو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. امریکہ میں دیکھو, کینیڈا میں دیکھو, آسٹریلیا میں دیکھو, افریقہ میں دیکھو, تمہیں پتا چلے گا عورتوں کا مقام کیا ہے, منصب کیا ہے. کچھ بھی نہیں. عرب کی سرزمین پر کیا زندہ عورتوں کو دفنایا نہیں گیا. اسی ملک کی سرزمین پر شوہر مر جاتا تو عورتوں کو شوہر کے ساتھ کیا چتا میں جلایا نہیں گیا. مجھے بتاؤ. لیکن عورت کو اسلام نے جو عزت عطا فرمائی ہے, اسلام نے عورت کو جو منصب عطا فرمایا, اسلام جیسی نعمت اگر سب سے پہلے کسی انسان کے دامن میں پہنچی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے, وہ ایک عورت ہے. اور اس عورت کا نام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے اسلام کی نعمت سے اگر کوئی سرفراز ہوا تو وہ اماں خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے, وہ ایک عورت. اسلام کی رگوں میں, اسلام کی جڑ میں, اسلام کی کھیتی میں سب سے پہلا خون اگر کسی کا لگا ہے تو وہ کسی مرد کا نہیں, وہ ایک عورت. اس عورت کا نام حضرت سمیہ, حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ, جن کا خون اسلام کی رگوں میں بہتا ہے. غور کرو عورتوں کا مقام کتنا بڑا ہے. پورے قرآن کے اندر سورہ مرد نہیں موجود ہے, کوئی سورہ مرد نہیں ہے, کوئی سورہ رجال نہیں ہے, لیکن سورہ عورت موجود ہے, سورہ نساء کی شکل میں. بلکہ ایک عورت کے نام پر پوری سورہ جسے سورہ مریم کہا جاتا ہے موجود ہے. عورتوں تمہارا مقام بہت ہے. تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم دو اپنے بچوں. اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تمہارے بچے کیسے نماز پڑھیں گے. اگر آج تم بے پردہ ہو گئی تو تمہاری بیٹی کیسے با پردہ بنے گی. اگر تم نے قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں پایا تو تیری بیٹیاں کیسے قرآن کو پڑھیں گی. اور یاد رکھنا, بیٹیاں انہی کی بھاگتی ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. بیٹیاں انہی کی لوکا اور آوارہ ہوتی ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. اگر دینداری کلیجے میں ہو اور علم ہو,
خدا کی عزت کی قسم بیٹیاں گھر میں تمہاری مر جائیں گی لیکن گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی اس بیٹی کی تاریخ پڑھی ہوگی جسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے. نبی کی اس بیٹی کی تاریخ پڑھی ہوگی جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. ابھی یہ ذکر کر رہے تھے، نعت پاک پڑھ رہے تھے نا محمد علی فیضی صاحب. اللہ اکبر. تم نے ان کی تعریف تو منقبت میں سن لی لیکن ان کا درجہ جانتے ہو، ان کا کردار جانتے ہو، ان کی سیرت جانتے ہو. میدان کربلا میں اللہ اکبر جب لاشوں کو لٹایا گیا اور گھوڑے دوڑائے گئے تو اس میں حضرت علی اصغر کا بھی لاشا، حضرت علی اکبر کا بھی لاشا. عصر کی نماز کے وقت تک جب تک کہ ساری شہادتیں مکمل ہو گئی اور لاشوں کو غسل کیا جانے لگا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جانے لگے، خیمے جلائے گئے اور ان کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے. تمہیں معلوم ہے نبی کی وہ بیٹی جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے، سیدہ زینب کہا جاتا ہے، اس نے اپنے بالوں کو آگے کر کر کہا اے اہل بیت کی عورتوں، اگر تمہارے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں لمبے بال اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اپنے بالوں سے پردہ کرو، خیر تمہارے چہرے پر نظر نہ. بتاؤ عورتیں اگر پردہ، اسی لیے پردے سے تکلیف ہے پوری دنیا میں، اسی لیے پردے سے تکلیف. دیکھو نا کیرل کی ایک بیٹی کے خلاف کتنی بڑی مہم چلی. 2 سال تک لوگوں نے ماسک سے پردہ کیا، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں ہوئی. بائک چلانے والے ہیلمٹ سے پردہ کریں، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ہے. گرمی کا موسم آئے تو گمچھا باندھ کر لوگ پردہ کریں، کوئی پریشانی نہیں. اللہ اکبر غیروں کی شادیوں میں گھونگھٹ اوڑھ کر پردہ کیا جائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ماسک لگا کر پردہ کیا جائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق کوئی حجاب باندھے تو کتنی پریشانی ہے، کوئی حجاب لگائے تو کتنی پریشانی ہے. کیونکہ تم دین کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، اخیار دین کی عظمت کو سمجھ گئے. اخیار کو دین کی عظمت کا معلوم ہے، انہیں پتا ہے ہیلمٹ سے منہ ڈھکنے والوں سے خطرہ نہیں ہے، ماسک سے منہ ڈھکنے والوں سے خطرہ نہیں ہے، مفلر سے منہ ڈھکنے والوں سے خطرہ نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی نے سیدہ زینب کے کردار کو دیکھ کر پردہ کر لیا تو ہزاروں بے پردہ عورتیں اس ایک عورت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. کیونکہ جو پردہ کرتا ہے وہ حکومتوں کو بدل دیا، جو پردہ کرتا ہے وہ حکومتیں بدل دیتے ہیں. اس لیے میری بہنوں تمہارا منصب یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم پردہ کرو، تم باحجاب بنو، علم حاصل پڑھو. پتہ ہے تمہیں نبی کی بیٹیوں کا مقام، نبی کی بیٹیوں کی عظمت. 2014 میں تم نے نعرہ سنا ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہے نا؟ لیکن یہ نعرہ اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال پہلے مدینہ المنورہ میں میرے نبی نے، یہ نعرہ 2014 کا نہیں ہے، یہ جھوٹا اور کھوکھلا نعرہ ہے. یہ 1400 سال 1450 سال پہلے میرے نبی نے مدینے میں لگایا. اور تمہیں پتہ ہے اپنی بیٹیوں کو کتنا پڑھایا؟ معلوم ہے کتنا پڑھایا؟ دیکھو نبی کی بیٹی اتنا پڑھایا نبی نے اپنی بیٹیوں کو کہ نبی کی بیٹیوں سے پیدا ہونے والی اولاد کوئی غوث اعظم بنی، کوئی غریب نواز بنی، کوئی محبوب الہی. نبی کی بیٹی، نبی کی ایک بیٹی ہے مصر میں، جانتے ہیں اس کا نام کیا؟ حضرت بی بی سیدہ نفیسہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ نبی کی بیٹی ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے. حضرت امام جعفر الصادق کو جانتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ٹھیک ہے؟ ان کے بیٹے حضرت امام محمد الباقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق، ان کی بہو ہے حضرت سیدہ بی بی نفیسہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کی بیٹی. جانتے ہو کتنا پڑھایا؟ وقت کا امام جسے امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی وہ نبی کی اس بیٹی کی بارگاہ میں اپنے غلام کو بھیجتے تھے کہ جاؤ میرا یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، سیدہ سے پوچھ کر جاؤ، مجھے یہ عقدہ حل نہیں ہوتا، سیدہ سے پوچھ کر.
امام شافعی کو جانتے ہیں آپ یا نہیں؟ 4 امام ہیں نا ہمارے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ٹھیک ہے؟ امام شافعی اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا امام، اس کا مسئلہ پھنستا ہے تو وہ نبی کی بیٹی کی طرف رجوع کرتا ہے، بتاؤ نبی نے اپنی بیٹیوں کو کتنا پڑھایا؟ اور صرف رجوع نہیں کرتا بلکہ امام شافعی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ سیدہ بی بی نفیسہ سے دعا کراؤ کہ شافعی بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا۔ اور نبی کی اس بیٹی کا مقام جانتا کیا؟ ایک دن حضرت سیدہ بی بی نفیسہ طیبہ طاہرہ نے وضو فرمایا، سن رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں مطلب؟ ایک دن سن لیجئے تھوڑی دیر، حضرت سیدہ بی بی نفیسہ طیبہ طاہرہ نے وضو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وضو فرما رہی تھی، وضو فرما رہی تھی، اور وضو فرماتے فرماتے ایک یہودی عورت آ گئی، ایک یہودی عورت آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا جو فالج زدہ تھا، یہودی کا بچہ تھا فالج زدہ، فالج لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کے کہا بی بی یہ میرا بچہ فالج زدہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ حضرت بی بی سیدہ نفیسہ طیبہ طاہرہ وضو سے فارغ ہوئی، اور ہاتھ پر جو وضو کے بعد پانی لگا رہتا ہے، جب وضو کرتے ہو تو پانی لگتا ہے ہاتھ میں چہرے پہ کہ نہیں لگتا ہے نا؟ کتنے لوگ یہ پانی ٹپکاتے ٹپکاتے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں؟ بولو صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے؟ درست ہے؟ غلط بات ہے۔ جب وضو کرو تو چہرے کو اتنا پوچھ لو کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے۔ یہ جو پانی تمہارے بدن سے ٹپکتا ہے وضو کے بعد، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا فتاوی رضویہ شریف کہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ جو وضو کے بعد پانی لگ جاتا ہے ہاتھ میں چہرے پر، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ مسجد کی قالین پر گرے تو فرمایا مائع مستعمل کے حکم میں۔ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بڑی خراب بات ہے۔ لیکن پوچھنے والے نے ایک مجھے بات یاد آئی، اس نے ایک اور جملہ پوچھ دیا، بتا دوں؟ اگر آپ کہو تو بتا دوں۔ اس نے کہا حضور امت کا کے ہاتھ کا پانی، وضو کا بعد کا پانی تو مائع مستعمل کے حکم میں ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں، لیکن نبی کے وضو کے پانی کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا جب وضو فرمائے تو حضور کے وضو کے بعد جو بدن سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس نے پوچھ دیا۔ پتہ ہے میرے امام نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر کبیر۔ ایک دوسرے مکتب فکر والے سے بھی پوچھا گیا ہے یہ سوال، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے امام سے جب پوچھا گیا کہ امت کے وضو کے بچا ہوا پانی مائع مستعمل ہے، لیکن نبی اگر وضو فرماتے ہیں تو میرے آقا کے وضو کے بعد جو قطرات ٹپکتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ میرے امام نے جو جواب دیا ہے فتاوی رضویہ میں، میں وہاں سے تمہیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ ہدایت بخشش میں جو جواب دیا ہے وہاں سے سنو۔ میرے امام کہتے ہیں جن کے قلبوں کا دھوبن حیات حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید شاہد میاں صاحب، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کہتے جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرت سیدہ بی بی نفیسہ طیبہ طاہرہ کے ہاتھ سے جو پانی لگا تھا نا وضو کے بعد، آپ نے اسی پانی کو اس بچے کے اوپر چھڑک دیا، اس پانی کو چھڑک دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پانی کو چھڑکا اور وہ بچہ اٹھ کر کے صحیح سلامت ہو گیا۔ اللہ نے اسے شفاء کاملہ عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی۔ مجھے بتاؤ، سوچو اور غور کرو کہ نبی نے اپنی بیٹیوں کو کتنا پڑھا۔ پتہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ شافعی کا جنازہ سیدہ پڑھا، لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں دی ہے اسلام نے، اس کی بھی حکمت ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرا جنازہ سیدہ پڑھا، لیکن اسلام نے روکا۔ لیکن آگے فرماتے سننا ان کی عقیدت کا جملہ، اگر اہل بیت سے تمہیں محبت ہے تو اس جملے کو سنو،
یہ محبت صرف تمہیں نہیں ہے بلکہ اللہ نے دنیا میں جس کو یہ محبت عطا فرمائی ہے اسے عروج کے مینارے عطا فرمائے. جو سیدوں سے محبت کرتا ہے, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے, جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے, جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے, ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ وقت کا امام اعظم بنتا ہے, وقت کا امام شافعی بنتا ہے, وقت کا اللہ اکبر اعلیٰ حضرت بنتا ہے, کوئی مفتی اعظم بنتا ہے, کوئی تاج الشریعہ بنتا ہے. جو سیدوں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے فضلہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی دیتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گی لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو سیدہ کی چوکھٹ پر رکھنا, ان کے دروازے پر رکھنا, اور جب تک وہ اجازت نہ دیں میرا جنازہ نہ اٹھانا. جس دن حضرت امام شافعی کا انتقال ہوا, جانتے ہیں امام شافعی کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, اتنا بڑا وقت کا امام جس کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے, مصر کے بازار گلی کوچے چڑیا بھر گئے. جب وہ اکٹھا ہوئے جنازہ نکلا تو امام شافعی کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق نبی کی شہزادی کے گھر کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا, نبی کی شہزادی کے گھر کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ بی بی نفیسہ طیبہ طاہرہ نے دعا فرمائی اور دعا فرمائی. اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا, جنازہ لے کر گئے, لوگوں نے نماز پڑھی, تکبیر. اس شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں, ان کا نام ہے حضرت بابا مجذوب محمد رحمت اللہ تعالی. وہ ایسے مجذوب تھے کہ ساری زندگی کچھ نہیں بولتے تھے, خاموش رہتے تھے, بالکل خاموش. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گونگے ہیں, یہ بولتے ہی نہیں, ساری زندگی کبھی نہ بولے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, جو ساری زندگی نہیں بولتا وہ نبی کی آل کی محبت میں بولتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں یا اللہ, جس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے اور وہ نبی کی آل کی محبت میں نہ بولے تو پھر اس کی زبان کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے تجھے زبان دی ہے تو نبی کی محبت میں زبان کھول اور نبی کی آل کی محبت میں زبان کھول, کیونکہ جب کوئی ان کی آل کی محبت میں زبان کھولتا ہے تو اللہ اسے وقت کا اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے. نہیں دیکھا میرے امام نے زبان کھولی, کھول کر پکارا, کیا بات رضا, اس سے منستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس سے حسین اور حسن پھول, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب انہوں نے یہ کہا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار انبیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. پتہ ہے جب جنازہ ہو گیا تو وہ بابا مجذوب محمد جو ساری زندگی نہیں بولے تھے وہ کھڑے ہو گئے مینارے پر چڑھ کر, اور انہوں نے کہا لوگوں تم نے شاید یہ سوچ رکھا ہے کہ میں گونگا ہوں, لیکن آؤ آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں ساری زندگی نہیں بولا لیکن اب بولوں گا تو نبی کی آل کی عظمت میں بولوں گا, اب بولوں گا تو نبی کی آل کی محبت میں بولوں گا. سنو سنو سنو, لوگ جمع ہو گئے کہ آج بابا مجذوب محمد بولنے والے, سنیں کیا بولتے. انہوں نے کہا سنو, جس نے بھی امام شافعی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ زانی تھا تو بھی اللہ نے بخش دیا, گنہگار تھا تو بھی اللہ نے بخش دیا. اللہ اکبر. وہ خطا کار تھا تو بھی اللہ نے بخش دیا. جس نے بھی جنازہ پڑھا امام شافعی کا اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے امام شافعی کے صدقے میں. لوگوں نے کہا سبحان اللہ. کہا یہ نہیں پوچھو گے کہ سب کو معاف کیا شافعی کے صدقے میں, اور شافعی کو کس کے صدقے میں معاف کیا؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں. کہا شافعی کو جس کے صدقے میں معاف کیا ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ بی بی نفیسہ طیبہ ان کے صدقے میں. نبی نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا بھی اور بیٹیوں کو بچایا. ماں کی عظمت, عورتوں کی عظمت بہت ہے. علم, اگر علم کی طرف یہ پیش قدمی کریں اللہ انہیں جو علوم دیتا. دیکھو بیان یہ کر رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں, میرے استاد نے کہا کیا کرنا ہے مجھے,
پورے بدائیوں کے علماء کو کھانا کھلانا ہے اور مجھے ایک دستار چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا اپنے استاد سے کہو کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا وقت دے، 15-20 دن کا ٹائم دے، میں رات میں تیری دستار بنوں گی چاند کی روشنی میں، اور دن میں چرخہ کاٹ کر میں تیرے لیے پیسہ اکٹھا کروں گی تاکہ تو علماء کو کھانا کھلا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 20 دن محنت کرنے کے بعد بھی حضرت سیدہ زلیخہ حضرت محبوب الہی کی ماں اتنا پیسہ اکٹھا نہ کر سکی کہ جس سے پورے بدائیوں کے علماء کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے رات کی چاندنی میں حضرت محبوب الہی کی دستار تیار کر لی۔ دستار تیار کر کے کہا بیٹا یہ تیری دستار ہے، میں نے 20 دن بہت محنت کی ہے لیکن میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکی کہ میں سارے بدائیوں کے علماء کو کھانا کھلا سکوں۔ حضرت محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ماں کوئی بات نہیں، جو پیسے تیرے پاس ہے وہی دے دے۔ ماں نے وہ پیسے دیے اور لے کر کے حضور محبوب الہی اپنے استاد کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ اکبر میرے شیخ اے میرے استاد، میری ماں نے بہت محنت کی، اس کی انگلیاں چھٹنی ہو گئیں لیکن وہ اس نے دستار تو تیار کر دی لیکن اتنا پیسہ جمع نہ کر سکی کہ بدائیوں کے سارے علماء کو کھانا کھلایا جا سکے۔ استاد نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تم نے جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاس اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکا تو اللہ ان علماء کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ دعوت دی گئی، بدائیوں کے بڑے بڑے علماء حاضرہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غربت کبھی بھی علم کے راستے میں پیروں کی زنجیر نہیں بنتی۔ جو پڑھنا چاہتا ہے، جو تعلیم کی طرف پڑھنا چاہتا ہے، اس کے قدم کبھی نہیں رکتے اگر علم کی سچی طلب اس کے دل میں موجود ہے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیسہ ہو تو بھی نہ ہو تو بھی۔ جب کوئی علم دین کی طرف بڑھتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ ایک قدم چلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تم تعلیم کی طرف چل کے تو دیکھو، تم جو ہے وہ علم دین کی طرف آ کر کے تو دیکھو۔ اب مجھے بتاؤ حضور محبوب الہی، میں واقعہ پورا کر دوں، حضور محبوب الہی بڑے بڑے علماء داخل ہوئے، ان کی دستار بندی کے موقع پر جب ان کو دستار رکھی گئی، ان کے سر پر دستار رکھی گئی تو امامے کا ایک پیچ رکھا جاتا تو آپ جھک کر جو ہے وہ علماء کے قدموں کو قدم بوسی کر کے، پھر دوسرا پیچ رکھا جاتا تو جھک کر علماء کی قدم بوسی کر کے۔ اسی علماء میں ایک اللہ کے ولی بھی موجود تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی اللہ کے ولی رہے ہوں گے، لیکن ان ولیوں میں بھی ایک بڑے ولی تھے، اللہ اکبر۔ ان کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے حضور محبوب الہی کے چہرے کو پکڑ کر ماتھا چوم لیا اور کہا کہ محمد احمد تو بار بار ہماری قدم بوسی کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس بیٹے کی ولایت کا سورج جب ہندوستان کے افق پر نکلے تو کبھی اسے گرہن نہ لگے، کبھی اسے گرہن نہ لگے، تیری ولایت کا سورج جب چمکے گا تو چمکتا ہی رہے گا۔ یہ فیضان حضور محبوب الہی کو اللہ کے ولی کی بارگاہ سے ملا۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں ادب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ علم کے ساتھ اگر فیضان علم نہیں ہے، علم کے ساتھ اگر عشق رسول نہیں ہے تو علم بیکار ہے۔ آخری بات سن لو، مجھے عشق کہا گیا، تھوڑی سی توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ ختم کر دو، درود شریف پڑھیے بآواز سے۔ اور آواز بلند کرو۔ علم کے ساتھ اگر عشق رسول نہیں ہے تو علم بیکار ہے، علم کے ساتھ اگر فیضان علم نہیں ہے تو علم بیکار ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ دیکھا کرو کہ جس عالم کی معیت میں ہو، جس عالم کے ساتھ ہو، وہ اس کے اندر عشق بھی ہے یا نہیں۔ اور نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں عشق اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ربیع النور شریف میں جھنڈے لے کر ٹہلنے لگے اور سمجھے کہ ہم عاشق ہو گئے، اچھل اچھل کے نعرہ لگایا اور سمجھا کہ ہم عاشق ہو گئے۔ نہیں نہیں، یہ عشق کی دلیل نہیں۔ عشق بہت مشکل کام ہے، عشق بہت ٹف کام ہے، مشکل کام ہے۔ میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی گلیوں میں چلتے، جیلان کی گلیوں میں چلتے تو آواز آتی عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ توجہ ہے، آواز آتی عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں
دیکھو پھر ماؤں کا تذکرہ آ رہا ہے، مجھے امید ہے مائیں توجہ سے سن رہی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں میں گلیوں میں چلتا ہوں یہ آواز آتی ہے کہ عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ بتا ماں میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے بیٹا ہماری گلی کے نکڑ پر جو اللہ والا بیٹھتا ہے نا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ جس کے سامنے کھانے پینے کی کچھ اشیاء رکھی رہتی ہے، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، اس سے پوچھنا کہ محبوب بنوں یا عاشق بنوں، محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ کہتے ٹھیک ہے ماں۔ اللہ اکبر، آئے نکڑ پر، یہ بات قابل غور ہے، پورے جیلان میں لوگ جس کو پاگل سمجھتے تھے حضور غوث العظم کی ماں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، لوگ جسے پاگل سمجھتے تھے میرے آقا حضور غوث العظم کی ماں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کہتی ہے ان سے پوچھنا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ ماں زاہدہ ہو عابدہ ہو تو بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی خاص بات ہے ماں اگر خیر ہو تو بچے نیک اور صالح پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں اگر ام الخیر ہو تو پھر بیٹے غوث العظم، باپ اگر صالح ہو تو بچے نیک پیدا ہوتے ہیں، لیکن باپ اگر ابو صالح ہو تو بیٹا عبد القادر کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ کہنے لگی ان سے پوچھنا۔ میرے آقا حضور غوث العظم آئے، بس آخری بات بیان کروں، آئے اور آ کر کے کہا کہ بابا میری ماں کہتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، مجھے آواز آتی ہے کہ میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں، بس عشق پر بات کر کے بات ختم کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ عبد القادر بیٹا شہزادے آپ کل آئیے گا، کل میں آپ کے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ چلے گئے، دوسرے دن لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ وہ بابا وہاں بیٹھے نہیں ہیں، تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو بیٹھتے تھے یہاں وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا ارے وہ تو انتقال کر گئے، ان کا تو کل ہی انتقال ہو گیا۔ لوگوں کا ان کا مسلک معلوم نہیں تھا، لوگوں کو ان کا عقیدہ معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اٹھا کر کے انہیں کوڑے دان پر ڈال دیا، کسی نے انہیں کفن نہیں دیا، کسی نے ان کی قبر نہیں کھودی، انہیں کوڑے دان پر ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضور غوث العظم اس جگہ تشریف لائے، دیکھا کہ چیل اور کوے جو ہے وہ ان کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ عاشق کی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ جو بچے اچھل اچھل کر کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، غلام رسول میں جان بھی موت بھی قبول ہے، بس ان کے لیے آخری بات کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے، آ کر کے دیکھا کہ چیل اور کوے ان کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں اور گوشت ان کا کھا رہے ہیں۔ تو میرے آقا حضور غوث العظم نے کہا کہ کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ کر کے وعدہ نبھانا بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کل نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا؟ آواز آئی شہزادے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا، میں نے یہ کہا تھا جواب بن جاؤں گا۔ جواب آپ کے سامنے ہے، یہ جواب یہ ہے کہ میں عاشق تھا، عاشق، میں محبوب نہیں عاشق تھا۔ عاشق اگر بنو گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ کفن بھی میسر نہ ہوگا، عاشق اگر بنو گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ چیل اور کوے جو ہے وہ تمہارے بدن سے استفادہ کریں گے، عاشق اگر بنو گے تو پھر گنبد و مینار نہ ملیں گے، عاشق اگر بنو گے تو پھر لوگوں کا ہجوم نہ ملے گا، عاشق اگر بنو گے تو پھر دنیا کی آسائش اور آرائش اور سہولتیں نہ ملیں گی۔ عاشق جو بنتا ہے اسے بڑی مصیبتوں کو جھیلنا ہوتا ہے، اسے بڑی مصیبتوں پر چلنا ہوتا ہے۔ عاشق اتنی آسانی سے عاشق نہیں بن جاتا۔ پوچھو حضرت بلال حبشی سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت سلمان فارسی سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت ابوبکر صدیق سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت عمر قرنی سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت عمار بن یاسر سے کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دنیا داروں سے عشق کرنے والوں اور اے حسن کے پیچھے عشق کی طرف جانے والوں، نوجوانوں میں تمہیں پکار کر کہتا ہوں اگر عشق کرنے کا شوق ہے تو اس محبوب کائنات سے عشق کرو جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے سستے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائے گی، وہ عشق کرو، اس کو اپنا محبوب بنا، اس کو محبوب۔ اگر تمہیں حسن کے چکر میں تم عاشق بنتے ہو
تو دنیا میں میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اگر خوبصورتی کی بنیاد پر تم عاشق بنتے ہو تو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں میرے نبی سے زیادہ حسین. اللہ اکبر. میں نہیں کہتا، جبریل امین کہتے ہیں. حضور نے پوچھا تھا جبریل بتاؤ کیا تم نے مجھ جیسا بھی خوبصورت دیکھا ہے، مجھ سے زیادہ بھی حسین دیکھا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، ساتوں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پر رہتا ہوں، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے. ان کا حسن وہ ہے. کوئی گفتار میں ان کی طرح نہیں، کوئی رفتار میں ان کی طرح نہیں، کوئی کردار میں ان کی طرح نہیں، کوئی سخن میں، دہن میں، حسن میں ان کی طرح نہیں ہو سکتا. تم کیوں کسی اور قوم کو فالو کرتے؟ عاشق بننا ہے تو میرے نبی کے عاشق، سچے عاشق ان کی طرح کوئی نہیں ہے. ان کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، ان کی طرح دنیا میں کوئی آیا نہیں. میں نہیں کہتا، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ہاک، وہ کہتا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو محمد عربی سے تقابل دیا. کوئی پیدا نہیں. نجی محفل، پرائیویٹ محفل شادی کی چل رہی تھی انگریزوں کی، ان میں چرچا چل گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے. کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ہیں، کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ہیں، کسی نے کہا نہیں نیوٹن بہت بڑا ہے، آئنسٹائن بہت بڑا ہے، کسی نے کہا ابراہم لنکن بہت بڑا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہاک کہتے ہیں نہیں، میں تحقیق کروں گا سب پر، اور تحقیق کر ایک کتاب لکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے. 3 سال تک اس نے تحقیق کی ہے. کتنا؟ 3 سال تحقیق کی ہے. تاجدار انبیاء کانفرنس ہے، اس مناسبت سے بھی گفتگو سن لو. تاجدار انبیاء، انبیاء کے بھی تاجدار سن لو. مائیکل ہاک کہتا ہے اللہ اکبر 3 سال اس نے محنت کی. حضرت عیسیٰ کو بھی پڑھا، حضرت موسیٰ کو بھی پڑھا، نیوٹن کو بھی پڑھا، آئنسٹائن کو بھی پڑھا، اس نے جو ہے وہ ابراہم لنکن کو بھی پڑھا، اس نے سب کو پڑھ ڈالا. پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے دی 100. جب وہ کتاب پریس میں پہنچی لوگ قیاس آرائیہ کر رہے تھے کہ مائیکل ہاک عیسائی ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھے گا. کوئی کہتا نہیں یہ ایڈوکیٹ ہے اس لیے ابراہم لنکن کو پہلے نمبر پر رکھے گا. کوئی کہتا نہیں یہ سائنٹسٹ ہے اس لیے نیوٹن کو پہلے نمبر پر رکھے گا. لیکن اے مالدہ کے مسلمانوں، اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ کتاب پریس سے باہر نکلی first name in the book 100 was the name of only prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے 3 سال محنت کر کے بتایا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو حضور پر سبقت دی جائے. اسی لیے میرے امام پکار اٹھے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے اونچا کوئی نہیں، ان سے خوبصورت کوئی نہیں. تمہیں پتہ ہے میرے حضور کا قد بہت لمبا نہیں تھا، بہت لمبا نہیں تھا کیونکہ بہت لمبائی بھی عیب مانی جاتی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بڑے بڑے حبشہ کے لمبے لمبے لوگوں کے بیچ میں بھی چلتے نا تو میرے آقا کے کندھے لوگوں کی گردن سے اوپر نظر آتے تھے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو اور سچا عشق. دیکھو آخری بات حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ پوچھا بابا آپ بتائیے. کہتے ہیں اگر عاشق بنو گے تو ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا، کفن بھی نہیں ملے گا، ساری زندگی محبوب کی تلاش میں رہو گے، محبت عاشق مت بننا، محبوب بننا. کیونکہ عاشق بننے میں بہت تکلیف ہے، عاشق بننے میں بڑی آزمائش ہے. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ میرے بولنے میں تو کوئی پریشانی نہیں. جب گفتگو ہو رہی بہت توجہ سے سنیے، اطمینان سے. آپ اچھے لوگ ہیں اور میں اچھا تاثر آپ سے لے کر کے جاؤں گا آپ کے بنگال کا. سنیے عرض یہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ عاشق بننے میں بہت تکلیف ہے. فرمایا میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا او اللہ کے ولی، او عاشق صادق، میں تیرے
لاشے کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب عبد القادر بنے گا تو عاشق ہی بنے گا، عاشق ہی بنے گا، اور پھر عشق کی منزلوں کو پورا کرے گا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم نے 40 سال تک، آپ پڑھیے ان کی زندگی کو پتہ چلے گا، جنگلوں میں صحراؤں میں نے بیان کیا، شری لنکا کے جنگلوں تک چلے آئے، پتیاں کھاتے تھے، خود فرماتے میرے آقا حضور غوث اعظم کہ میری بھوک سے یہ کیفیت ہو جاتی کہ لوگ سمجھتے کہ میں مر گیا ہوں، انتقال کر گیا ہوں، مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے ڈال دیتے، مجھ پر گرم گرم پانی ڈالا جاتا، کفن پہنایا جاتا، میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، لوگ حیران ہوتے کہ یا اللہ یہ کون سا بندہ ہے، مر جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بنا کھائے بنا پیے وادی مجاہدہ میں دوڑتا رہا، میں اپنے رب کو راضی کرتا رہا، کبھی دریائے دجلہ کے کنارے، کبھی کرک کی پہاڑیوں کے اندر، کبھی شری لنکا کے جنگلات کے اندر، کبھی بغداد کے مدرسوں میں، کبھی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر، کبھی مسجدوں کی عبادتوں میں، کبھی رات کی تنہائیوں میں، برستی ہوئی بارش میں، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں، سردیوں میں، گرمیوں میں، برساتوں میں اللہ کو راضی کرتے رہے، راضی کرتے رہے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ عیش عیشت نہ آرام۔ عاشق یہ ہوتا ہے 40 سال کے بعد آواز آئی عبد القادر تو نے عشق کا امتحان پاس کر لیا ہے، تو نے عشق کا امتحان پاس کر لیا ہے، تو کامیاب ہو گیا، بتا کیا چاہتا ہے، سبحان اللہ، بتا کیا چاہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم سے پوچھا جا رہا ہے عبد القادر تو نے عشق کا امتحان پاس کر لیا، بتا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم فرماتے میرے مالک میں نے عشق کی منزلوں کو پار کیا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے محبوب بنا، میں عاشق تو بن گیا، اب مجھے محبوب بنا۔ آواز آئی عبد القادر ہم تجھے اپنا محبوب بناتے ہیں، اور محبوب بنایا تو ایسے بنایا کہ خود آواز آتی قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا بندہ قادر کا بھی ہے عبد القادر جو ہے وہ سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا غوث تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا غوث عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو عاشق بنتا ہے پھر وہ بھیک نہیں مانگتا جو عاشق بنتا ہے وہ در بدر ٹھوکریں نہیں کھاتا جو عاشق بنتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر تم عشق کرنا چاہتے ہو محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں حضور سے محبت کرو اور وہ محبت صرف جھنڈوں کی نہ ہو وہ محبت صرف نعروں کی نہ ہو بلکہ وہ محبت دل کی توجہ ہے سن رہے دل سے محبت کرو آخری بات دل کی محبت کیا ہے آخری بات دل کی محبت کیا میں نے علم پر بات کر دی فیضان علم پر بات کر دی اصلاح معاشرہ پر بات کر دی عشق ایک موضوع بچا ہوا تھا وہ بھی میں جو مجھ سے ہو سک رہا میں ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر سچا عشق کیا ہے بس آخری بات سچا عشق کتنے دنوں سے آپ جلسہ سنتے ہیں نعت سنتے ہیں تقریر سنتے ہیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو یہ سچا عشق نہیں ہے اگر زندگی بدلی نہیں ہے تو یہ عشق نہیں ہے عشق کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں نعت سننے والوں نعت سن کر جھومنے والوں مچلنے والوں سنو ایک بہت بڑے شاعر ہیں ہندوستان میں گزرے ہیں ان کا نام ہے جگر مراد آبادی بہت بڑا نام ہے فلموں میں گانا لکھتے تھے ٹھیک ہے فلموں میں گانا لکھتے تھے جگر مراد آبادی بہت بڑا نام ماہر غزلیات کہا جاتا ہے ان کو لیکن وہ شراب پیتے کیا پیتے تھے میخوار تھے شراب پیتے تھے اجمیر شریف میں مشاعرہ تھا جانتے ہیں اجمیر شریف اجمیر کون نہیں جانتا ہند میں رہ کے جو اجمیر نہ جانے وہ اصلی ہندوستانی نہیں صحیح بات ہے یا نہیں میں نہیں کہتا یہ امریکہ کا رائٹر کہتا ہے وہ ہندوستان آیا تو یہاں سے لوٹ کر گیا ایک رسالہ لکھا اس نے کہا میں نے ہندوستان پر کسی گورنمنٹ کو حکومت کرتے نہیں دیکھا بلکہ ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا لوگوں نے کہا وہ کس کی قبر ہے کہا وہ نبی کے بیٹے سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی قبر جو 800 سال سے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کر رہی ہے لوگوں کی حکومت 5 سال کی ہوتی ہے اس کی حکومت 800 سال سے ہے دلوں پر قائم ہے اور قیامت تک اجمیر شریف میں مشاعرہ اجمیر شریف
بلایا گیا, جگر کو خط لکھا گیا کہ نعت کا مشاعرہ ہے. کس کا؟ نعت کا. آئیے اور نعت پڑھیے. جگر کانپ گئے, کہنے لگے یا اللہ میں شراب پیتا ہوں, میں کیسے نعت پڑھوں گا؟ سنیے گا سچا عشق کیا ہوتا ہے. کانپ گئے, کہا میں نعت پڑھتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, نعت کیسے پڑھوں گا؟ میں نہیں پڑھ سکتا نعت. لوگوں نے بہت سمجھایا جگر یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں آتا, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, بار بار نہیں آتے. اگر تمہیں اتنی بڑی دعوت آئی ہے تو ضرور اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے میخار تھے کہ بغیر پیے جو ہے وہ شعر لکھا نہیں جاتا, لیکن نعت لکھنا تھا کس کی؟ حضور کی. نعت لکھنا تھا حضور کی. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, نوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. کہتے ہیں نعت لکھنا ہے. غسل کیا, نہایا, اچھا لباس پہنا, نعت لکھنے بیٹھے. نعت لکھنے بیٹھے, قلم ہلتا تھا, ہاتھ کانپتا تھا کہ حضور کی مدحت سرائی کیسے کریں, حضور کی مدحت کیسے کریں. اللہ اکبر. نعت لکھی. نعت لکھ کر تیار کی ایک نعت. اجمیر کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں جگر مراد آبادی کو بلایا گیا, جو شراب پینے والے. انہوں نے احتجاج شروع کیا, پروٹیسٹ, کہ ہم کسی شرابی سے نبی کی نعت نہیں سنیں گے. توجہ ہے, یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے. ہم کسی شرابی سے نبی کی نعت نہیں سنیں گے. کیا تم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم جلسوں میں جس کو بلاتے ہیں وہ نیک ہو, اچھا ہو, با عمل ہو, با سیرت ہو, با کردار ہو. اگر اسٹیج پر نعت پڑھنے والا ہی داڑھی مڈا کر نعت پڑھے تو وہ داڑھی رکھنے کی دعوت کیسے دے؟ اگر اسٹیج پر پڑھنے والا ہی گانجا اور چرس پینے والا ہو تو وہ لوگوں کو عشق رسالت کا جام کیسے پلا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ سچا عشق کیا ہے؟ عشق کسے کہتے ہیں سچا؟ اللہ اکبر. مجنوں سے پوچھو نہ کبھی. میرے آقا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جہنم کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو ایک نوجوان آ گیا, رونے لگا, آ کر کہنے لگا حضور مجھے میرے آقا سے سچی محبت کا طریقہ بتائیے کہ میں حضور سے سچی محبت کرنے لگوں اور میں جہنم سے بچ جاؤں. فرمایا ایک کام کر لو. کہا کیا؟ کہا داڑھی رکھ لو. توجہ ہے, کہا داڑھی رکھ لو, بس داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. کہنے لگا حضور وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مجنوں کے دوستوں نے ایک دن مجنوں کو ہرن ذبح کرنے کے لیے دیا. کیا دیا؟ ہرن ذبح کرنے کے لیے دیا. جب مجنوں نے ہرن کے گردن پر چھری رکھی تو ہرن کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا. ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ نے ہرن کو چھوڑ دیا, ہم اتنی مشکل سے پکڑ کر لائے تھے. مجنوں نے کہا کہ یہ ہرن کی آنکھیں مجھے لیلا کی یاد دلاتی ہیں. ہرن کی آنکھیں میرے لیلا کی آنکھوں کی طرح ہیں. جس کی آنکھیں میرے لیلا کی آنکھوں کی طرح ہو میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں؟ میرے خلیل نواز فرماتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لے, میدان محشر میں خدا کا جلوہ دیکھے گا. جب خدا پکار کر کہے گا, اس کی رحمت پکار کر کہے گی کہ اس کا چہرہ تو میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہے, اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کو جہنم میں کیسے ڈالا. لیکن تم تو داڑھی منڈوں سے نعت سننے لگتے. یہ نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ حرکت نہ کرو. بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرو کہ کس سے تمہیں ذکر سننا ہے, کس سے تمہیں تقریر سننی ہے, کس سے تمہیں نعت سننی ہے. یہ خاص ہے. خیر, جگر جب پہنچے اجمیر شریف, جب اجمیر شریف پہنچے نا, اسٹیج پر آئے, اناؤنسمنٹ کیا اناؤنسر نے کہ اب جناب جگر مراد آبادی آتے ہیں. تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے اس سے کلام. تو جگر مائک پر آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ میری توہین کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن جو میں لکھ کر لایا ہوں اگر آپ اس کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ میں کچھ اور لکھ کر نہیں لایا ہوں, اپنے نبی کی نعت لکھ کر کے لایا ہوں. اللہ اکبر. مجمع خاموش ہو گیا. تو جگر نے وہ کلام پڑھا, مشہور زمانہ کلام, ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. انہوں نے یہ کلام پڑھا.
پڑھ کر کے وہاں سے آئے. جب آئے تو اللہ نے ایسا عشق عطا فرمایا, ان کے سامنے جس وقت شراب کی باٹل لائی گئی تو روتے ہوئے شراب کی باٹل توڑ کر کہا تھا کہ جس زبان سے نبی کی نعت کہہ چکا ہوں اس زبان سے شراب کیسے پی سکتا ہوں, جس زبان سے نبی کی شان بیان کر چکا ہوں اس زبان سے شراب کیسے پی سکتا ہوں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, جس نبی کا جھنڈا لے کر ربیع النور میں نکلتے ہو, جس نبی کا نعرہ لگاتے ہو, اسی زبان سے اگر گالی بھی بکتے ہو تو بتاؤ کہ یہ سچا عشق کیسے ہوا. جس آنکھوں سے اللہ اکبر کبیرہ گنبد خضرا کے دیدار کے متمنی ہو, اسی آنکھوں سے بدنگاہی کرتے ہو تو یہ سچا عشق کیسے ہوا. یہ سچا عشق نہیں ہے. اس لیے جب تک علم نہیں ہوگا عشق بھی نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرو, عشق خود بخود آئے گا, اور جب عشق آئے گا تو میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کبھی بھی پڑھے لکھے اور بنا پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے تعلیم کی طرف محنت کیجئے, فوکس کیجئے, بچوں کو بھی پڑھائیے, بچیوں کو بھی پڑھائیے. لمبی گفتگو میں نے کر لی, مجھ سے کہا گیا تھا 2 گھنٹہ گفتگو کریں, لیکن 2 گھنٹہ قریب ہونے ہی جا رہا ہے, میرا خیال ہے 10 منٹ اور. تو میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں آپ میری بات کو کتنا محفوظ رکھیں گے, کتنا محفوظ نہیں رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے اس پر جو میں نے کہا ہے عمل کی توفیق دے, پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مولانا جناب معصوم رضا صاحب قبلہ, انہوں نے ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا, اور بڑا لمبا سفر تھا آپ کے یہاں کا, لیکن آپ نے اتنے سلیقے اور اتنے قاعدے سے میری گفتگو سنی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ بنگال کی سرزمین پر جو ہے وہ اس علاقے میں لوگ اتنی دیر تک اتنی مؤدب اور اتنی دل لگی کے ساتھ گفتگو سنیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, ماں بہنوں کو سلامت رکھے, کمیٹی کے ارکان کو, جناب مولانا معصوم صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکات عطا فرمائے. اور آپ تو ابھی بھی سننے کے جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے, ہم ہی سو گئے, داستہ کہتے کہتے. السلام علیکم.